بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ طاق راتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ممکنہ شب قدر بھی آج کی رات ہو سکتی ہے۔ آج 25ویں شب ہے۔ مفسرین کرام نے سورہ قدر کے شان نزول میں بڑا ہی ایمان افروز واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ مکاشفت القلوب میں بھی ہے یہ۔ پہلے کی امت میں ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، ولی کامل تھے۔ یہ 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کی اور دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ کفار سے جنگ بھی کرتے۔ اب اللہ نے ان کو باکمال صلاحیتیں دی تھیں اور کفار جو تھے وہ سٹ پٹا گئے کہ یار ان کو تو کچھ اثر بھی نہیں ہوتا، ان کو کس طریقے سے ہم ان کو مار دیں یا ہلاک کر دیں۔ تو کوئی ان کو ترکیب نہیں سوجی اور سمجھ نہیں آیا تو کس طریقے سے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم مار دیں۔ تو ان لوگوں نے بہت سارا پیسے کا لالچ دے کے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی سے کہا کہ آپ یہ جب سوئیں تو ان کو باندھ دیجیے گا۔ پیسوں کا، زیورات کا لالچ دیکھ کر وہ بے وفا بیوی جو تھی لالچ میں آ گئی۔ تو ایک رات جب سوئے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اس بے وفا عورت نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ رسیوں سے باندھا تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب آنکھ کھلی تو ایک جھٹکے میں ساری رسیاں توڑ دی۔ اب وہ جو بیوی تھی اس نے کہا، مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں تو آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی کہ آپ میں کتنی طاقت ہے، کیا آپ یہ رسی توڑ سکتے ہیں۔ تو اس بار وہ بچ گئی۔ دوسری بار پھر موقع کی طاق میں رہی، موقع کی تلاش میں رہی، اس کو دوبارہ موقع ملا۔ اب اس نے زنجیروں سے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو باندھ دیا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوبارہ یہ جب جاگے تو انہوں نے پھر جھٹکے میں زنجیر توڑ دی۔ اب پھر وہ بیوی بے وفا بیوی جو تھی وہ مکاری سے کہنے لگی میں تو آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی۔ اس بار حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا راز جو ہے یہ فاش کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی ولایت سے مشرف فرمایا ہے۔ مجھ پر کوئی شے، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ہاں میرے یہ گیسو یعنی بال جو ہیں یہ اس کے علاوہ کوئی چیز مجھ پہ اثر نہیں کرتی۔ اب وہ جو بیوی تھی وہ سمجھ گئی، چالاک تھی۔ اب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو 8 گیسو تھے زمین تک، زلف مبارکہ جو تھی وہ زمین تک تھی۔ اچھا یہ بات اس میں یاد رہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زلف زمین تک تھی پہلے کی امتوں میں یہ جائز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو گیسو مبارک ہیں، زلف مبارک ہیں، وہ شانوں تک زیادہ سے زیادہ ہوتی یا کانوں کی لو کو چھوتی تھی۔ تو اب جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سوئے تو اس نے گیسوؤں سے ان کو باندھ دیا اور کفار کے حوالے کر دیا۔ ان کافروں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ناک کان کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں نکال لی۔ اللہ کے ولی کامل پر یہ جو ظلم ہوا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ان کفار کو نیست و نابود کر دیا، زمین میں دھس گئے اور بے وفا بیوی بھی خاکستر ہو گئی۔ جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ صحابہ کرام نے سنا، یہ تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ موجود ہے، حدیث پاک کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عرض کرنے سے پہلے ان کو پہلے رشک آیا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و ریاضت، جہاد، تکالیف، مصائب
دیکھے تو ان کو رشک ہوا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری زندگی کا ایک حصہ نیند میں، پھر رزق معاش میں اور دیگر امور خانہ میں گزر جاتا ہے، تو ہم یہ نیکیاں کس طریقے سے کر پائیں گے؟ بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ تو آگے نکل جائے گی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قربان جائے، میرے آقا امت سے محبت کرنے والے، وہ غمگین ہو گئے۔ غمگین ہونا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اور کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہو، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات ایسی دی ہے جس میں وہ عبادت کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اور اس رات آپ کی امت کو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیکیوں سے بھی زیادہ، یعنی 1000 سال 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب دے گی۔ تو وہ شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کے لیے کتنے غمگین تھے۔ ہمارے لیے وہ شب قدر آج 25ویں ہے، پھر 27ویں، پھر 29ویں، تو کوشش کریں اس میں علم دین سیکھیں، توبہ و استغفار کریں، کثرت نوافل بھی کریں، قضائے عمری بھی پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں شب قدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو شب قدر حاصل ہوئی ان کے صدقے ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔